میں جب 14 سال کا تھا میرے چچا سعودی عرب چلے گئے تھے۔ چچی بالکل اکیلی ہوتی تھی۔ میں چچی کے پاس رہنے لگ گیا تھا۔ رات ہوتے ہی چچی مجھے بلاتی اور پھر ہمارے درمیان۔ میرا نام عدنان ہے، میری عمر اس وقت 18 سال ہے، میں ابھی جوان ہو چکا ہوں۔ یہ بات آج سے 4 سال پہلے کی ہے، جب میری عمر 14 سال ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگ 5 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑا تھا اور میرے بابا کی ایک کریانے کی دکان تھی جس سے ہمارا گزارا بڑے مشکل سے چل رہا تھا۔ میرے ایک چچا بھی تھے جو کہ سعودی عرب میں رہتے تھے، ان کی شادی ابھی نئی نئی ہوئی تھی۔ میری چچی بہت ہی پیاری اور خوبصورت تھی۔ چچی کی عمر چچا کے مقابلے میں تقریباً آدھی تھی، اس لیے چچی چچا کو کوئی خاص بھاؤ نہیں دیتی تھی، انہیں کوئی جوان لڑکا چاہیے تھا۔ لیکن چچا کی عمر 35 سے 36 سال تھی اور چچی بمشکل 18 یا 20 سال کی لگتی تھی۔ چچی کافی غریب گھر سے تھی، اس لیے گھر والوں نے ایسا دیکھ کر چچا کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ میرے چچا اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے تھے کہ وہ چچی کو خوش رکھیں، لیکن چچی کے دماغ پر کوئی اور ہی چیز اٹکی ہوئی تھی۔ انہیں روپے پیسے سے کوئی خاص غرض نہیں تھی، بس انہیں تو کوئی اچھا لڑکا چاہیے تھا۔ میں بھی 14 سال کی عمر میں پٹھانوں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ میری ہائٹ کسی 18 یا 20 سال کے لڑکے سے کم نہیں تھی اور جسامت بھی بہت اچھی تھی۔ چچی نے جب سے مجھے دیکھا تھا تو میری طرف بہت زیادہ مائل ہونے لگی تھی، وہ مجھے ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ میرے گھر والے اس چیز کا برا مناتے تھے، لیکن چچی کہتی تھی کہ دیکھیں میرے بچوں کی طرح ہے، اس لیے مجھے نہ روکا کریں۔ میرے گھر والوں نے بھی پھر اعتراض کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے چچا شادی کے 3 مہینے بعد ہی سعودی عرب کے لیے چلے گئے تھے۔ چچی یہاں پر بالکل اکیلی ہو گئی تھی، ان کا سہارا کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے۔ اب چچی کے لیے سب کچھ میں ہی تھا، اس لیے چچی ہر وقت مجھے اپنے آس پاس ہی رکھتی تھی اور کوئی بھی کام ہوتا تو مجھے ہی کہا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر انہیں نہانے جانا ہوتا تو مجھے کہتی کہ باہر بیٹھ کر دھیان رکھو، میں نہا کر آتی ہوں۔ مجھے اس چیز سے بڑی شرم بھی آتی تھی، لیکن میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی، کیونکہ میرے گھر والوں نے مجھے کہہ دیا ہوا تھا کہ اب چچا چلے گئے ہیں تو چچی کا دھیان رکھا کرو۔ اس طرح اکیلی لڑکی کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ میری چچی کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے۔ میرا ذہن ابھی تک بالکل صاف تھا، لیکن چچی اپنے دماغ میں کوئی گندا کھیل کھیل رہی تھی۔ مجھے ابھی ان چیزوں کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میری عمر ابھی کچھ خاص نہیں تھی۔ لیکن جب میں کہیں نہانے جاتا تو میں اپنے آپ کو دیکھتا تو میں پورا مرد دکھائی دیتا تھا۔ ایک بار میری چچی نے بھی مجھے اسی حالت میں دیکھ لیا، جب سے وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چچی رات کو بھی مجھے اپنے ہی گھر میں رکھتی تھی، کیونکہ چچا علیحدہ گھر میں رہتے تھے اور ہم دوسرے گھر میں رہتے تھے، تو چچی رات کو اکیلی ہوتی تھی۔ تو چچا نے بھی کہا ہوا تھا کہ تم اپنی چچی کے پاس رہا کرو۔ میں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ میں نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ چچا جب بھی کال کرتے ہیں، چچی یا تو فون اٹینڈ نہیں کرتی یا پھر کال اٹھا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے یا پھر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ چچا کی زندگی میں بہت مسائل چل رہے تھے، کیونکہ ایک تو ان کا کام بھی کچھ ٹھنڈا چل رہا تھا، اوپر سے چچی نے ان کے سکون برباد کیا ہوا تھا، کیونکہ چچی کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی تھی جو کہ اس عمر میں چچا کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اب میری عمر آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی، میرے جسم میں چینجز آنا شروع ہو گئے تھے، میں بھی کچھ محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ میری چچی ایسے کپڑے پہنتی تھی کہ کوئی بھی انہیں دیکھ لے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھے گا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہونے لگا تھا۔ اب میں صبح شام دن رات ہر وقت چچی کے پاس پاس ہی رہتا تھا، تو کبھی کبھار انسان کے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو جب میں اس حالت میں چچی کو دیکھ لیتا تو میرا جسم گرم ہونے لگتا تھا، مجھے پسینے آنے لگتے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کون سی دیوار میں جا کر سر دے ماروں، لیکن وہ میری چچی تھی، اس لیے میں کچھ ایسی ویسی بات ان سے نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا جیسے کوئی مجھے چھیڑ رہا ہے، تو جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری چچی کھڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے دبک کر اٹھ گیا اور پوچھا کہ چچی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، تو کہنے لگی کہ میں تو تمہیں دودھ دینے آئی تھی، تم تو دودھ پیے بنا ہی سو گئے تھے۔ میں چچی سے
دودھ پکڑ کر پی لیا اور پھر میں سو گیا۔ کچھ دنوں بعد چچی نے مجھے کہا کہ عدنان دیکھو، مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، اس لیے تم علیحدہ نہیں بلکہ میری ہی کمرے میں سو جایا کرو۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں پریشان ہو گیا تھا اور ڈرنے بھی لگا تھا کہ چچی آخر مجھے اپنے کمرے میں کیوں سلانا چاہتی ہیں۔ میں نے پہلے تو نہ کر دی، لیکن پھر مجبوری کے باعث مجھے ماننا پڑا، کیونکہ چچی کا موڈ آف ہو گیا تھا اور وہ رونے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ آج اگر میرا شوہر یہاں پر ہوتا تو مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور ایک تم ہو کہ تمہیں میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ چچی میرے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہی تھی کہ جیسے وہ میری بیوی ہوں، لیکن مجبوری میری یہ تھی کہ میں ان کو منع نہیں کر سکا۔ میں نے ان کے کمرے میں جا کر سونا شروع کر دیا۔ مجھے روز رات کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو، لیکن میں دیکھا اندیکھا کر دیتا اور کروٹ بدل کر لیٹ جاتا تھا۔ جب میں صبح اٹھتا تو دیکھتا کہ چچی کی نیند پوری نہیں ہوئی، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور چہرے سے بھی صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہوتا تو میں چچی کے ساتھ ہی تھا، لیکن ان کی نیند کیسے پوری نہیں ہوتی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ چیز جان کر ہی رہوں گا۔ ایک رات میں سونے کا بہانہ کر کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ لائٹ بند تھی، اس لیے مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی باتیں مجھے صاف صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ تم اس کو اپنے ساتھ کیوں سلاتی ہو؟ چچی کہنے لگی کہ جب تم نہیں ہوتے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، یہ بالکل بچہ ہے، اس لیے اسے سویا رہنے دو، ہمیں اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر یہ جاگ گیا تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ چچی کہنے لگی کہ میں اس کو جانتی ہوں، اس کی نیند بہت گہری ہے، لیکن میں ساری باتیں سن رہا تھا۔ اچھا، چچی کہنے لگی کہ تم فٹافٹ اپنا معاملہ شروع کرو تاکہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں نے اپنا فون آن کیا اور ساری چیزیں ریکارڈ کر لیں، اور صبح چچی کے سامنے یہ ماجرا رکھا تو چچی میرے پیروں میں پڑ گئی اور رو رو کر معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی کہ دیکھو، میں تمہیں بھی یہ سکون دے سکتی ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس لڑکے کو شادی سے پہلے پسند کرتی تھی، اور جب میری شادی تمہارے چچا کے ساتھ ہو گئی تو مجھے یہ بھول نہیں پا رہا تھا، اور تمہارے چچا بھی مجھے اچھی طرح سے خوش نہیں رکھتے، تو اس لیے میں نے اس لڑکے کے ساتھ تعلق دوبارہ قائم کر لیا، لیکن میں کسی بھی صورت میں مان نہیں رہا تھا۔ میں نے وہ سارا معاملہ اپنے چچا کو بتا دیا۔ چچا نے چچی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اور چچا ابھی سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔